الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم تیسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر۔ یہ جو فضیلتیں ہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے مختلف انبیاء کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ نبوت اور رسالت کا جو ان کا بیسک درجہ ہے اس میں تو برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بعض کو بعض پر کچھ فضیلت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا۔ اس اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں ایک دوسرے پر عطا فرمائی ہیں، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال تمام انبیاء اور رسل میں نبوت جو ہے اس کا جو بنیادی درجہ تھا نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء کا وہ برابر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت صرف نبوت نہیں رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا بیسک سٹیٹس نبوت کا ہی رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا ہرگز کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت ختم نبوت میں تبدیل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں ماننا بلکہ خاتم النبیین ماننا ہے، آخری نبی ماننا ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ورفع بعدہم درجات، اور ان میں سے کچھ کو درجات میں بلند فرمایا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم سلام علیہ ان کو ہم نے فضیلتیں عطا فرمائیں، نشانیاں عطا فرمائیں واضح۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے سے مدد بھی فرمائی۔ یہاں روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں نہ لڑتے ان کے بعد والے لوگ، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے۔ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، تو ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ بالکل آیت الکرسی سے پہلے کی آیت مبارکہ ہے، اور اس کا آیت الکرسی کے ساتھ ایک خاص تعلق بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو بھی ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ یہاں دو باتیں ذرا سمجھ لیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں بارہا آئی ہے، اس کے لیے مختلف انداز اپنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے انداز میں بھی تشویق کے انداز میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے غالباً یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، سب زیادہ شد و مد کے ساتھ۔ اور مما رزقناکم کے الفاظ سے میں دوبارہ واضح کر دوں کہ یہاں صرف مال کی بات نہیں ہو رہی۔ عمومی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا جب لفظ آتا ہے تو ہم اس سے انفاق بالمال مراد لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف مال تو ہمیں رزق کے طور پر عطا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ہمیں جان بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں وقت بھی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا اور کھپانا یہ ایک بندہ مومن کا کام ہونا چاہیے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں لگاؤ، قربان کرو، خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ روز قیامت۔ اور اس دن کی شدت کیا ہوگی؟
لا بیع فیہ، اس دن کوئی نہیں ہوگی. بہت مال موجود ہے دنیا میں، میں نے بہت کچھ اکٹھا کیا تھا، آج میں کچھ مال دے کر بچ جاتا ہوں. آج کو دنیا میں جرم کرتا ہے اور جرم کرنے کے بعد پکڑا جاتا ہے تو اس کے پاس اگر مال موجود ہے تو اپنا مال خرچ کر کے سزا سے بچ سکتا ہے. آخرت میں یہ نہیں ہوگا. لا بیع فی، اس دن اگر کوئی شخص ایسا ہو جو دنیا کا مالدار ترین آدمی بھی ہو اور وہ اپنا سب مال دے کر بھی کوشش کرے کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا نہ ملے، تو ایسا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جسے اللہ کی رحمت چاہے. لا بیع فی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، چاہے وہ دوستی دنیا کے رشتہ داروں کی تھی، چاہے وہ آپس کی محبت تھی، کوئی شے ایک دوسرے کے کام آنے والی نہیں ہے. ولا شفا، اور یعنی اس میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے فوراً بعد آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی میں یعنی ذکر موجود ہے شفاعت کا، کہ شفاعت کا اصل تصور کیا ہے، وہ ذکر یہاں پر موجود. ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی بات انشاءاللہ کہ شفاعت حقانیہ سے کیا مراد ہے. لیکن اس آیت مبارکہ میں اتنا شد و مت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہے کہ کیٹیگوریکلی انکار کیا گیا ہے. ولا شفاع، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی ہم پچھلے 2 پاروں میں کچھ مقامات ایسے دیکھ چکے ہیں جہاں شفاعت کا انکار کیا گیا. لیکن شفاعت کا ایک راستہ ایسا ہے، ایک طریقہ ایسا ہے جسے جو حق ہے، جو بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ذکر ابھی آیت الکرسی میں آئے گا انشاءاللہ. ولا خلۃ ولا شفاع، کوئی دوستی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی سفارش چل سکے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب ذرا پھر دوبارہ تازہ کر لیں اپنے ذہن میں اس پیغام کو کہ یہاں جو بات فرمائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، اس دن سے پہلے وہ دن آ جائے جب یعنی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو پائے گی، اس میں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ساتھ ہی فرمایا گیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تو الہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے. یہ تمہارے مال کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اور یہاں سے پھر آیت الکرسی کا آغاز ہو رہا ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے. اور اس آیت الکرسی کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے خاص قرار دیا ہے. یعنی آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے تو اس سے حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، اب یہاں اللہ کی 2 صفات کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی حفاظت کا ذمہ اللہ کو دے دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کو قائم رکھنے والے، لہٰذا آپ کی حفاظت بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. یعنی دنیا میں ہم کسی کو سیکیورٹی گارڈ کے طور پر اگر اپوائنٹ کر لیں تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی نیند ہے. ظاہر انسان ہے اور اسے نیند کے اندر مبتلا ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے. اسی طرح اگر آپ کو CCTV کیمراز انسٹال کر لیتے ہیں اور اس پر کسی شخص کو ذمہ دار بنا کے بٹھا دیتے ہیں تو وہ شخص بھی کتنی دیر تک اگر اسکرین کو دیکھتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا اسے نیند آ جائے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تم اللہ کی حفاظت میں آ گئے اور اللہ کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہو سکتا. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز کا مالک جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے سامنے الا باذنہ، سوائے اللہ کے اذن سے، سوائے اللہ کی اجازت سے. یہ ہے جسے میں عرض کر رہا تھا کہ شفاعت حقانیہ، برحق جو شفاعت ہے. وہاں کیٹیگوری کے لیے اس سے بالکل پہلے کی آیت میں انکار کیا گیا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن یہاں الفاظ آ رہے ہیں الا باذنہ، سوائے اللہ کی اجازت سے. اور یہ اللہ کی اجازت کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے گا. یعنی بنیادی طور پر فیصلہ اللہ ہی کا ہے کہ کس کی شفاعت ہونی. اس لیے کہ اگلے الفاظ جو ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اصل میں علم کلی تو اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اور جو ان کے پیچھے. بہت سارے کسی کے اعمال ایسے ہوں گے جو گناہوں پر مشتمل ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے، لوگوں کے سامنے وہی ہیں، لوگ اسے ایک برا شخص سمجھتے ہیں، لیکن کسی ایک لمحے میں، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے چند لمحے قبل اس نے اللہ کے سامنے توبہ کی اور معافی مانگی، اور لوگوں کے سامنے تو نہیں ہے، وہ لوگ تو اسے برا ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے. اللہ اس توبہ کو جانتے ہیں. وہ خلوت کی گئی توبہ ہے، خلوت میں بہایا گیا آنسو ہے، اللہ اس کو جان رہے ہیں. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے کہ کسے معاف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ چنیدہ لوگوں یا اشیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز بخشنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنا چاہیں گے، اور اس بندے سے اگر مثال کے طور پر، یعنی میں اسے تشبیہاً پیش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اسے کسی بندے کو معاف کرنا چاہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا سوال پوچھ لیں کہ آپ بتائیں اس کا کیا کریں، تو اس سوال پوچھنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی کسی اپنے امتی کے خلاف رائے نہیں دینی۔ لہٰذا اس شفاعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی بالکل برحق ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی 2 شفاعتوں کا تذکرہ آیا ہے جو بالکل برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے حق میں روزہ شفاعت کرے گا، ایک کے حق میں قرآن شفاعت کرے گا، تو یہ بالکل وہ شفاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول فرما لیں گے، تو یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہوں گی اللہ کی اجازت، الا باذن، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ کے علم میں کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہر شخص کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر قائم، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لہٰذا اگر تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی شے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی نگرانی، ان کی حفاظت تھکا نہیں سکتی۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی بلاؤں اور وباؤں سے حفاظت فرمائے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ وہ قرآن مجید کے ان چند جملوں میں سے ہے جن کا بعض ناسمجھ لوگوں نے اور نافہم لوگوں نے اس کا بہت غلط مطلب لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس سے کچھ ایسے فائدے اٹھانے کی کوشش کی۔ تو دین کا مزاج ہرگز نہیں تھا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ لی گئی کہ جو دل کرتا ہے آپ کا دین کی جن باتوں کو ماننے کا دل آپ کا کر رہا ہے وہ مان لیجیے، اور جن کو ماننے کا دل نہیں کرتا انہیں چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ جبر و اکراہ نہیں، یہ اس آیت کا ہرگز مطلب نہیں۔ لا اکراہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو بھی جبرن اکراہن دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شخص جو دائرہ اسلام سے باہر ہے اسے جبری طور پر مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب اصل میں یہ ہے جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو احکامات ہیں ان کی اطاعت کرنا اس پر لازم ہے۔ کل ہم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ان کے تمام احکامات کو فالو کرنا اس پر لازم ہے، اس کے پاس کوئی پک اینڈ چوز کی گنجائش نہیں۔ اور جو پک اینڈ چوز کے اس فلسفے پر عمل کرتا ہے اس کے لیے ہم پڑھ آئے ہیں پہلے پارے میں کہ اللہ نے کیا فرمایا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین سے مراد ہے دین میں کسی کو شامل کرنے کے لیے، کسی کو کافر سے مسلمان بنانے کے لیے کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، دعوت ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے، طاغوت سے یہاں مراد وہ تمام باطل قوتیں ہیں جو اللہ کی حاکمیت کی انکاری ہیں، جو اللہ کے دین کے غلبے کی مخالف ہیں، جو کوئی اس طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک بہت مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے۔ اس کا سہارا اب خود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لَن فِصَامَ لَهَا، اور یہ سہارا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ بے وفائی کی امید نہیں ہے، دنیا کے لوگ بے وفا ہو سکتے ہیں، اسباب بے وفا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ ہے جو سب ایمان والوں کا دوست ہے اور ساتھی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی جانب لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی طاغوت والے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں، یعنی وہ جو طاغوت والے ہیں وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی جانب۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اسے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے نمرود کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اسے بادشاہ بنایا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے بادشاہت دینے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ اس بادشاہت کے باوجود وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہ مانتا کہ یہ بادشاہت مجھے اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے، اس نے یہ سمجھا کہ اس بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ میں خود رب بن بیٹھا ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت عطا کرتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ اور یہ کیسے ثابت کیا اس نے؟ اس کی مثال یہ دی کہ وہ شخص جسے سزائے موت ہو چکی تھی اسے بلایا، کہا اس کے لیے موت لکھی جا چکی لیکن میں اسے معاف کرتا ہوں، جاؤ میں نے اسے زندگی دی ہے۔ اور ایک شخص جس کا کوئی قصور نہیں تھا اسے بلایا، اس کی گردن اتروا دی اور کہنے لگا دیکھو میں موت دیتا ہوں۔ اب اس پر بھی سینکڑوں دلیلیں رکھی جا سکتی تھی کہ زندگی دینے سے مراد عدم سے وجود میں لانا ہے، یہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی وہ بہت خوبصورت فرمایا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ایسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ۔ فبہت الذی کفر، اور حیرت زدہ کر دیا گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ اور یہ بہرحال اس بات کو واضح کرتی ہے یہ آیت مبارکہ کہ کفر کے ساتھ دلیل سے بات کرنا، انہیں دلائل مہیا کرنا کہ جن دلائل کی بنیاد پر اس کفر کا انکار کیا جا سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میں صرف چلتے چلتے تھوڑا سی اس بات کو ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب فرما دیتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ دور فتن جب اپنی شدت کو پہنچ جائے گا اور پھر آخری دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس دن سورج کو مغرب سے نکالا جائے گا۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اس کائنات میں کہ اللہ مغرب سے سورج کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر شے کی قدرت موجود ہے۔ اس دن بھی، اس قیامت کے دن بھی سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اسے طلوع کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی کے اوپر، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اب یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال آ رہی۔ بخت نصر نے جب تخت و تاراج کر دیا یعنی بیت المقدس کو، اس پر حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھے ہیں وہ کھنڈرات۔ قالا، تو عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اللہ اسے اس موت کے بعد، اس تباہی کے بعد کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ عزیر علیہ السلام کا ایمان ڈگمگا گیا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ لاجیکلی اور سائنٹیفکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، عقلاً مانی جانے والی نہیں تھی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، فرمایا اللہ نے انہیں 100 سال تک موت عطا فرما دی۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے۔ ثم بعثه، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ قال کم لبثت، پھر اللہ نے ان سے پوچھا آپ کتنی دیر رہے ہیں یہاں؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا میں 1 یا 2 دن جو ہے وہ یہاں پر رہا ہوں۔ لگتا ہے بہت دیر سوتا رہا ہوں، 1 دن پورا گزر گیا یا 2 دن گزر گئے یا دن کا کچھ حصہ گزر گیا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھو ذرا اپنے کھانے اور پینے کو، اپنے جو مشروب یہاں پڑا ہوا ہے، جو کھانا تیار تھا 100 سال پہلے جو اپنے سامنے رکھا تھا کھانے کے لیے، اسے دیکھو، لم یتسنى، یہ بالکل باسی نہیں ہوئے۔ فانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ بنظر الی العظام، دیکھو اس کی ہڈیوں کو، یعنی وہ جو گدھا تھا کھانے پینے کی ان کی سامان جو ان کا تھا وہ بالکل ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا، وہ بالکل باسی نہیں ہوا تھا، موجود تھا۔ اور جو گدھا تھا ان کا، وہ اس کی ہڈیاں بن گئی تھیں، وہ چورا چورا ہو گیا تھا، ڈیکمپوز ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، ذروں میں کنورٹ ہو چکا تھا۔ اب یہی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مشرکین مکہ کو بھی یہی سنایا جاتا تھا جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کیسے اٹھیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو دوبارہ سے انسان بنا دے گا، یہ ممکنات میں سے نہیں آتا۔ میں نے
جو ہے وہ آیا ہے, اس نے ایک جانور کی ہڈی تھی جو بالکل بسیدہ ہو چکی تھی, وہ اٹھائی, اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے چورا چورا کیا, ایسے دبایا, بالکل پاؤڈرڈ فارم میں آ گئی. اس کے بعد اسے ہوا میں اڑایا, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارا رب اس کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ اب ذرا دیکھیے عزیر علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے وانظر الی العظام, دیکھیے اس گدھے کی ہڈیوں کو جو چورا چورا ہو چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں, کیفا ننشزها, ہم کیسے انہیں اٹھا رہے ہیں, ثم نکسوها لحما, پھر ہم نے ان پر گوشت چڑھا رہے ہیں, فلما تبین له, پھر جب ان پر واضح ہو گیا بالکل, یعنی بالکل عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کے گدھے کی جو ہڈیاں تھیں, ان کا چورا موجود تھا, اللہ نے اس کو دوبارہ سے پورے گدھے کی فارم میں دوبارہ پیدا فرما دیا. قال, ابو ذر علیہ السلام نے فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اب میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے, رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر؟ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آئے, عقل اسے ماننے سے انکار کر دے, تو اس کے باوجود اپنی عقل کو سلا دیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس حکم کو فالو کیا جائے. انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. ایک دائی کا کام یہ ہے کہ خود تو وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے بالکل مطمئن ہے, لیکن جب اس نے دوسروں کے پاس جانا ہے اور انہیں دعوت دینی ہے تو اسے لاجکس کی ضرورت ہے. لوگ سوال کریں گے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں, وائی ناٹ, مجھے آپ کی بات پر بالکل ایمان ہے, لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ نے فرمایا کوئی 4 پرندے پکڑ لیجئے. فسرهن الیک, پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے. ثم جعل علی کل جبل منهن جزعا, پھر ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دیجئے. یعنی پرندوں کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے, آپ کو پہچانتے ہوں, آپ ان کو پہچانتے ہوں, اس کے بعد انہیں آپ ذبح کیجئے, پھر ان کے حصے الگ الگ کر لیجئے, ان کے گوشت کے ٹکڑے کر لیجئے, اور اس کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر ایک ایک ٹکڑا رکھائیے. ثم ادعوهن یاتینک سعیا, پھر انہیں بلائیے, وہ فوراً بھاگتے ہوئے آپ کے پاس, دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور کمال حکمت والا ہے. اب یہاں وہ زبردست قسم کی ترغیب آ رہی ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یعنی جو فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب اس خرچ کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ اور ہم حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ بات پڑھ چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو کم از کم حد مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں عطا فرمائیں گے. اب اس کے لیے جو زبردست ترغیب آ رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے طور پر, اللہ سے اجر لینے کے لیے, جنت میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے, اس کو ذرا یہاں پر سمجھ لیجیے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. وہ کیسی مثال ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک دانے کی ہے جس نے 7 بالیاں اگائی ہوں. ایک دانہ زمین میں بویا گیا, اس دانے سے 7 بالیاں جو ہیں وہ باہر آ گئیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر ایک بالی میں 100 دانے موجود ہیں. ایک دانے سے 7 بالیاں اگئیں اور ہر بالی میں 100 دانے, تو ایک بالی سے کتنے دانے بن گئے؟ 700. 1 ملٹیپلائڈ بائی 700. ایک دانہ بویا گیا اور ان پٹ ایک دانے کی ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ 700. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے ان کے لیے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کہ آپ کو دنیا کا کوئی بینک, کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی دینے والا شخص آپ کو قیامت تک ایسی کوئی آفر نہیں دے سکتا. میں نے تو باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی, میں نے دنیا کے مختلف بینکس کھولے اور میں نے دیکھا کہ یہ جو شرح سود ہے, انٹرسٹ ہے, اور جو جسے پروفٹ کا نام دیتے ہیں, یہ کون کون سے بینک کتنے پرسنٹ دے رہے ہیں. ساری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ 10-12-15% سے زیادہ سود کی اویلیبلٹی نہیں ہوئی. 10-12-15% کا مطلب یہ, میں کہتا ہوں 50% بھی ہو جائے مثال کے طور پر شرح سود بڑھ کر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 1 روپیہ دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ 1.5 روپیہ ملے گا. 50% شرح سود کا یہ مطلب. اگر مثال کے طور پر دگنی بھی ہو جائے تو 1 روپے کا مطلب 1 کے 2 روپے مل جائیں گے. یہاں اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 700 گنا عطا فرمائے گے.
پھر کل والی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اصل بات اللہ پر ایمان اور یقین کی ہے. یہ پیدا ہو جائے تو پھر خرچ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قافلہ آیا بہت بڑا, مدینہ میں قحط تھا, لوگوں کے پاس مال موجود نہیں تھا, بہت بڑا قافلہ آ گیا, 1000 اونٹوں سے مشتمل قافلہ اور سامان سلطہ ہوا. مدینہ میں قحط ہے, تاجروں کے پاس مال موجود نہیں, تاجر ڈھونڈ رہے ہیں کہ مال کہاں سے ملے گا, اور اس کی کوشش کر رہے ہیں. اب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کنٹینر آ گئے ہیں اور ان میں مال موجود ہے. جس نے یہ مال پہلے خرید لیا, چاہے اس نے مہنگا بھی خریدا, لیکن بہرحال یہ کہ اسے بہت مہنگے داموں بیچ سکتا ہے اور اس پہ پروفٹ کا لیول بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. یہ سب تاجر اکٹھے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ بتائیے آپ اپنے مال کا ہم سے کیا لیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم مجھے بتاؤ تم کیا دیتے ہو. کسی نے کہا ہم 1 کا 1.25 دیتے ہیں, دوسرے نے کہا ہم 1 کا 1.5 دیتے ہیں. ان کا مجھے زیادہ ملتا ہے, مجھے زیادہ ملتا ہے, مجھے زیادہ ملتا ہے. ہر دفعہ ہر آفر کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک ہی جملہ تھا, مجھے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا کون ہے, کون سا بزنس مین ہے جو آپ کو زیادہ دینے والا ہے اور کتنا دے رہا ہے ہمیں بتائیں, ہم اس سے اچھا ریٹ آپ کو آفر کر دیتے ہیں. حضرت عثمان فرمانے لگے مجھے 1 کا 700 ملتا ہے. 1 روپے کی شاید مجھے میری 700 روپے میں بک رہی. کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ ریٹ دینے والا ہے اور آپ کو اتنا پروفٹ دینے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا رب ہے اور میرے رب نے مجھے یہ آفر دی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں 700 گنا عطا فرماؤں گا. لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تجارت کرنے سے بہتر ہے اللہ کے ساتھ تجارت کروں. اور میں نے اپنا 1000 اونٹوں پر مشتمل سامان سے لدے ہوئے قافلے کو اللہ کے راستے میں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا. یہ ہے اصل میں ایمان و یقین کی بات, اللہ پر اعتماد ہو. اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ آپ نے کوئی پیسے انویسٹ کرنے اور آپ کے پاس 2 آپشنز موجود ہیں, یا تو یہ کہ آپ کسی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے اس میں ایک پلاٹ لے لیجئے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یعنی کسی بینک میں پیسے رکھوا دیجیے. اب وہ پلاٹ لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا, مشورہ لے گا, بھائی اچھا پہلے یہ بتائیں یہ مین روڈ سے کتنا دور ہے, پھر یہ بتائیں کہ اس میں سوئی گیس ہے کہ نہیں ہے, بجلی لگ گئی کہ نہیں لگ گئی, اچھا پھر اس کے چند سالوں میں 5 7 10 سالوں میں بڑھنے کے امکانات کیا ہیں, بڑھے گا بھی نہیں بڑھے گا, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اچھا بھائی یہ FDA سے منظور شدہ ہے یا نہیں ہے, اچھا جی فلاں جگہ سے اس کی ایکسیپٹنس ہوگی نہیں ہوگی, اس کو لیٹر مل گیا نہیں مل گیا, اچھا زمین لیگل بھی ہے, رجسٹری ہے یا نہیں ہے. آپ 100 سوال پوچھیں گے. اس کے برعکس اگر کہا جائے کہ وہی پیسے آپ بینک میں رکھ دیں, آپ کو ہر مہینے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پروفٹ ملا کرے گا. اب تو اسے پتہ نہیں لوگ تقوی اور ایمان اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا شروع ہو گئے, وہ ملا کرے گا. تو آپ کسی سے مشورہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ بینک میں آپ کا پیسہ ڈوبنے والا نہیں ہے. آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کو یہاں سے پروفٹ ملنا ہی مل رہا ہے. آپ اس یقین کی بنیاد پر کسی سے مشورہ کیے بغیر چپ کر کے اپنا پیسہ جا کے بینک میں رکھوا دیں. بات ساری یقین کی ہے. اگر یہ یقین اللہ کے ساتھ ہمارا قائم ہو جائے, اللہ ہمیں یقین و ایمان کی کیفیت عطا فرمائے, تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے انسان کا دل گھٹتا نہیں. تو فرمایا اللہ 1 کے بدلے میں تمہیں 700 گنا عطا فرمائے گا. اب پھر یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو محدود ہو گیا معاملہ, 10 سے شروع ہوا, کم از کم 10, 1 کے بدلے میں 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا, اور بس یہاں تو محدود ہو گیا. اب ہم اللہ تعالیٰ سے ہر شے ایکسپیکٹ کرتے ہیں لامحدود, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود لامحدود صفات کے مالک ہیں, تو جو اجر اللہ کی جانب سے ملنے والا ہے وہ بھی لامحدود ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ 700 گنا تک لمیٹڈ آفر نہیں ہے. وہ جو چھوٹا سا لکھا تھا نا, بہت بڑی آفر اخبار کے اشتہار میں چھپی اور بالکل چھوٹا سا نیچے سٹار کے ساتھ لکھا ہوا ہے لمیٹڈ آفر, یہ آفر لمیٹڈ ہرگز نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور یہ صرف 700 گنا تک نہیں ہے. اللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی خلوص نیت کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اس کی دین کی محبت کی وجہ سے, اس کی اللہ کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے. اللہ واسع علیم, اللہ بہت بڑی وسعت والی ہیں. 2 الفاظ اتنے خوبصورت ہیں اس آیت کے اندر جو فٹ ہوئے ہیں, اللہ کی دونوں صفات, اللہ واسع علیم, اللہ وسعت رکھنے والے ہیں, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ساری کائنات کے لوگ ایمان لے آئے اور سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے, اور اللہ ہر ایک کو ہر ایک پیسے کے بدلے میں 700 گنا عطا کرنا شروع کر دے, تو بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اللہ علیم ہے, اللہ علم رکھنے والے ہیں. تم کس یقین کے ساتھ, کس خلوص کے ساتھ, ریاکاری سے پاک ہوتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, آج کے دور میں خاص طور پر, ہر دور میں
بہرحال لیکن آج کے دور میں خاص طور پر یہ آیت سمجھنے والے وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر پیچھا نہیں کرتے اس کا جو خرچ کیا ہے، احسان جتانے والوں کے لیے اور نہ ہی دکھ دینے کے لیے۔ اس کی ماڈرن فارم کیا ہے؟ کسی کو کچھ عطا کرنا اور اس کے ساتھ ایک سیلفی بنا لینا، تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پر چڑھانا، اس کی لائیو سٹریمنگ کرنا۔ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ اگر اللہ کے لیے کر لیں تو یقین کیجئے کہ اللہ کو آپ کی سیلفیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کے سوشل میڈیا سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اذیت مت دیجئے جو مستحق اور ضرورت مند ہیں۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، اور اس پر شکر ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کی عزت نفس کی پرواہ کیجئے۔ ان کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے ان کی عزتوں کا مذاق مت اڑائیے۔ کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا، اللہ کے پاس نوٹ ہو گیا، اللہ کو معلوم ہو گیا آپ نے کیا کیا اللہ کے لیے۔ آپ اس اجر و ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ لوگوں کے سامنے اسے پروپیگیٹ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آ رہا ہے کہ اس سے دوسروں کے لیے موٹیویشن ہوگی تو بھی کم از کم اتنا خیال ضرور کر لیجئے کہ جن لوگوں کو آپ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے، ان کے چہرے سامنے آنے نہ پائیں، ان کی ڈیٹیلز لوگوں میں آشکارا ہونی نہ پائیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اور یہ احسان جتانے کا معاملہ بڑا آگے تک جاتا ہے۔ آپ کسی پر اگر کسی کو عطا فرما دیتے ہیں اللہ کے لیے، اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو اس سے کبھی کوئی کام پڑے گا تو اس نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ فلاں موقع پر آپ نے اسے کچھ عطا کیا تھا، اور پھر اس کو جتاتے بھی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں فلاں موقع پہ تمہیں ضرورت تھی، میں نے تمہاری مدد کی تھی، اب تو تمہارا بنتا ہے کہ تم بھی میرا یہ کام کرو۔ آپ یاد رکھیے آپ نے دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں کیا تھا۔ ایون یہ کہ اگر آپ نے کسی کو عطا کیا تھا، کسی سائل کو، کسی یتیم کو، کسی فقیر کو کچھ دیا تھا، تو آپ نے اس پر احسان نہیں کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دی جانے والی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ چاہتے تو اسے ڈائریکٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں وسیلہ بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کا بڑا فضل اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اس پہ اللہ کا مجھے شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرا مال نہیں تھا، میں اس کا مالک نہیں تھا، ملکیت حقیقی اللہ کی طرف ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ قول معروف و مغفرہ۔ اچھا اب یہاں پھر دیکھیے وہ خیال ہے ان لوگوں کا جو اصحاب صفہ میں شامل ہیں اور جو ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال موجود نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت پر مبنی آیات آیا کرتی تھیں تو اس وقت اصحاب صفہ بڑے پریشان ہو کر پوچھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، یہ ان کے لیے تو اتنا بڑا اجر ہے، ہمارے پاس تو مال موجود نہیں، ہم تو زندگیاں وقف کر چکے اللہ کے راستے میں، تو ہم کیا کریں، اجر کیسے پائیں؟ اب ان کے لیے بات آ رہی ہے قول معروف و مغفرہ، کرا کر ملیں، اچھی بات کہیں، سلام پیش کریں، سب اس میں شامل ہے، لیکن اس کا ٹاپ کیا ہے؟ کسی کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف اسے بلانا، صدقے میں شامل ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا اللہ کے دین کی دعوت کے کام میں اپنے آپ کو انوالو رکھیے، انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائیں گے، بلائیں ٹل جائیں۔ اور مغفرہ، اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کسی نے آپ کی انفرادی سطح پر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو آپ اسے معاف کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بہت بے نیاز اور بڑے تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیتیں دے کر، دکھ پہنچا کر باطل نہ کر لیا کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگ کہیں گے بہت سخی ہے۔ یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں 3 افراد کا تذکرہ، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو بڑا سخی ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے میری خاطر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں آپ کی خاطر مال خرچ کرتا رہا، مال خرچ کرتا رہا، مال خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ آپ نے میرے لیے نہیں کیا، یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں آپ کو بڑا سخی کہا جائے، آپ کی چند تصویریں اخبار میں چھپ جائیں، لوگوں کے اندر آپ ایک بڑے چیریٹیبل آرگنائزیشن کے سربراہ بن کر پیش کیے جائیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کے انٹرویوز لیں، یہ اس لیے کیا گیا تھا، میرے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب اس شخص کو جو دنیا میں بڑا سخی بنا پھرتا تھا، اس کو اب اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ ہمیں اس حشر سے محفوظ فرمائے۔ تو ریاکاری نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے۔
ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. مثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایک صاف چٹان کی طرح ہے. علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی ہے. فاصابہ وابل، پھر اس پر زوردار بارش برسے. فترکہ صلدا، پھر اسے سخت چٹان کی صورت میں چھوڑ دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس پر اختیار نہیں رکھتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ناشکری کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے خوش نصیب، جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ شوق عطا فرما دے، یہ عشق عطا فرما دے کہ ان کی زندگی کا ہر کام کس لیے ہو؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے مال کا خرچ کرنا، یہ کیا مثال ہوئی؟ اس کو ذرا سمجھ لیں. چوتھے پارے کی پہلی آیت میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کل انشاءاللہ. کل ہمارا آغاز ہی اس آیت سے ہوگا کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ شے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، پھر تم نیکی تک پہنچ سکو گے، پھر تمہیں دین میں استقامت حاصل ہو سکے گی، پھر دنیا کی ان محبتوں سے چھٹکارا مل سکے گا جو دنیا میں دین کے راستے پہ چلتے ہوئے تمہارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے. انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لگاؤ اور کھپاؤ انہیں. کمثل جنت بربوۃ، اور ان کی مثال ایک باغ جیسی ہے جو ایک بڑی بلند زمین پر ہو. اصابہا وابل، اس پر زوردار بارش برسے. فآتت اکلہا ضعفین، اس کا وہ باغ اپنا پھل دگنا لے آئے. بلند جگہ پر باغ ہے اور وہاں پر بارش برس رہی ہے تو سب سے پہلے وہ بارش کا حقدار بنے گا اور وہ اپنا پھل بھی دگنا لے آئے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. لہ فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی کمزور سی اولاد بھی ہو. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس باغ پر ایک تیز آندھی چلے جس میں آگ ہو اور وہ باغ پورا کا پورا جل کر راکھ ہو جائے. یعنی ایسا شخص جو ایک باغبان ہے، اس نے ساری زندگی ایک باغ میں محنت کی، اب وہ بوڑھا ہو گیا، اس باغ سے پھل لینے کا وقت آ رہا ہے اور جیسے ہی وہ بڑھاپے میں آیا اس کی اولاد ابھی کم سے نیا اولاد بھی کو کام نہیں کر سکتی، اس کا سارا دار و مدار اسی باغ کے پھل پر ہے. اور ایک آندھی چلی اور اس آندھی کے اندر آگ بھی تھی اور اس نے اس پورے کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. اس باغبان کی حسرت کیا ہوگی؟ ساری زندگی مال خرچ کرتا رہا لیکن اس میں ریاکاری شامل تھی، اس میں احسان جتلانا شامل تھا، اس میں اذیت شامل تھی. اب اس کا پھل کاٹنے کا وقت آیا آخرت کے روز اور وہاں اس کے لیے کوئی اجر موجود نہیں. سوچئے کہ اس شخص کی حسرت کا عالم کیا ہوگا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کیا کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں. اور پاکیزہ چیزوں سے یہاں کیا مراد ہے اس کو سمجھ لیں. حلال کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص حرام میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہرحال بہت عرصے سے یہ فضا دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حرام کماتے جاؤ، اس میں صدقہ خیرات کرتے جاؤ تو مال پاک ہو جائے گا. زکوٰۃ کا نام کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا. اس لیے حرام کو پاک کرنے کا طریقہ کیا؟ حرام کماتے جاؤ اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے جاؤ تو وہ حرام بھی پاک ہو جائے گا. نہیں بھائی، وہ پاک کرنے والی ہے، حلال کرنے والی نہیں ہے. ان دونوں باتوں میں فرق سمجھ. ہم نے کیا کہا تھا؟ کھاؤ اور پیو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلالن طیبہ، حلال بھی اور طیب بھی. مال آپ کا حلال ہو، اسے طیب بنانے کا طریقہ ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا. حرام شے کو زکوٰۃ حلال نہیں کر سکتی. یہ بالکل وہی مثال ہے جو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ کسی خنزیر کو لٹا کر اس پر آپ 1000 مرتبہ بھی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، اس نے حلال نہیں ہونا. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو.
یا الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائیں خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون اور کسی ردی شے کا ارادہ نہ کرو کہ تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ ہمارا بالعموم معاشرتی رویہ یہی ہے، بالعموم۔ یہ کمبل پھٹ گیا اللہ کے راستے میں دے دو، کپڑے چھوٹے ہو گئے اللہ کے راستے میں دے دو، فلاں شے ٹوٹ گئی ہے خراب ہو گئی اللہ کے راستے میں دے دو، ایسے ہی ہے نا۔ کسی کے پاس کوئی نقلی نوٹ آ جاتا ہے جو دنیا میں کہیں چلنے والے نہیں ہوتا، کہتے فقیر نو دے دے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ اپنے لیے بہترین چیز ہے، پرانی شے اللہ کے راستے میں دے کر خود نئی چیز پسند کر لینی۔ کبھی ذرا سوچیے ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ اور میں تو اطمینان قلبی کا وہ نسخہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کبھی ایسا کریں کہ اس پرانی چیز کو اپنے پاس رکھیں اور جو نئی شے آپ نے اپنے لیے لینی چاہیے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کیسا قلبی اطمینان عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات صرف چیزوں تک محدود نہیں ہے، اللہ کرے نوجوانوں کو میری یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات صرف چیزوں تک محدود نہیں ہے، ہم اپنی عمر میں سے بھی جو سب سے ردی حصہ ہے اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اسے اللہ کے راستے میں دیا جائے گا۔ بڑھاپا، ابھی کیریئر بنانے کا وقت ہے، ابھی بہت کام پڑا ہے، ابھی تو فیوچر سیٹ کرنا ہے، ابھی کیسے داڑھی رکھ سکتا ہوں، ابھی نمازیں کیسے پڑھ سکتا ہوں، ابھی دین کی محنت کیسے کر سکتا ہوں، ایک دفعہ ریٹائر ہو جاؤں، ایک دفعہ اپنا گھر بنا لوں، ایک دفعہ ذرا میرے بچے کہیں سیٹل ہو جائے، اس کے بعد پھر 60 سال کی عمر کے بعد جب دنیا لکھ کر دے دے گی کاغذ پر کہ اب تم ہمارے کسی کام کی نہیں رہے، ریٹائرڈ ہو گئے ہو، کسی کام کے نہیں رہے، اب یہ وقت ہم نے دین کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ کیا ہم سب یہی سوچ کر نہیں بیٹھے کہ بڑھاپے میں دین کا کام کر لیں گے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں جا کر نمازیں پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں جا کر روزے رکھ لیں گے؟ ابھی بہت کام ہے کرنے والے۔ اور یاد رکھیے گا قبرستان ان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے۔ اللہ کے راستے میں ردی چیزیں مت دیا کرو، بہترین چیز جو ہے وہ اسے اللہ کے راستے میں قربان کرو گے تو اللہ کی قربت حاصل ہو سکے گی۔ اور وہ بہترین شے کیا ہے؟ تمہاری عمر کا بہترین حصہ، تمہاری نوجوانی، جب تم قوت اور صلاحیتوں سے بھرپور ہو، جب تمہارے پاس برائی کرنے کا راستہ بہت آسان تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، اس وقت بھی تم توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ تو میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو دنیا میں محبوب ترین چیزوں میں سے نوجوان کی توبہ محبوب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور تم خود بھی اس چیز کے لینے والے نہیں ہو جو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یعنی وہ جو پھٹا ہوا کمبل، وہ جو چھوٹا سوٹ تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، جو پھٹا ہوا نوٹ دیتے ہو، کبھی آپ دیکھیں نا یہ کیفیت ہے، آپ کے پاس یعنی 10-10 20-20 روپے کے بہت سارے نوٹ چینج دے دے، اس میں سے ہم جب اللہ کے راستے میں دینے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پرانا، سب سے پھٹا ہوا نوٹ، سب سے خراب نوٹ وہ نکال کے ہم فقیر کو دے دیتے ہیں۔ یہ فقیر ہی ہے نا، اس کو تو دینا۔ آپ ذہن میں رکھیں آپ اس فقیر کو کچھ نہیں دے رہے، آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کو دیتے وقت بہترین شے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیے۔ الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو۔ واعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور تمام خوبیاں رکھنے والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ دنیا میں اس بے حیائی کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اپنی عیاشی میں خرچ کرنے کے لیے جب انسان مال خرچتا ہے اسے شیطان کبھی بھی اس کے دل میں نہیں ڈالتا کہ اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہا ہوں۔ اس وقت پیسے لوٹانے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو تو فوراً خیال آتا ہے کہ سب سے چھوٹی اینٹی اس وقت جو میری پاکٹ میں، میرے پرس میں موجود ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں دے دوں۔ آپ میک ڈونلڈ سے نکلیں گے، آپ KFC سے نکلیں گے، آپ 1000 روپے کا برگر کھائیں گے اور باہر نکل کر ایک فقیر اس میک ڈونلڈس کے کنارے پر کھڑا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہاں 1000 روپے کا برگر لیتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن باہر نکل کر جو فقیر کھڑا ہے اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اس پر خرچ کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ بس کو 5-10 روپے ہیں تو دے دو، اگر میرے پاس چینج نہیں ہے تو اس سے اگنور کر کے آگے چلے گا۔ یہ ہے ہمارا اللہ کی طرف طرز عمل۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کی بخشش اور مغفرت کے حقدار ٹھہرو گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
یؤتی الحکمۃ من یشاء، سب سے بڑی دولت فرمایا اللہ عطا فرماتے ہیں حکمت جسے چاہتے ہیں. وَمَن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت عطا فرما دی گی فقط اوتیا خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی. یعنی روپے پیسے کے بھی مقابلے میں زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے. اور حکمت کا کہ لفظ کو ذرا سمجھ لیں آپ، یہ کوئی دوائیاں بنانے کی جو ہے نا استطاعت کی بات نہیں ہو رہی. بات حکمت سے مراد کیا ہے؟ ہا کاف میم، عربی میں اس کا مطلب ہے پختگی، مضبوطی. جسے اللہ اپنے دین پر مضبوطی عطا فرما دے، پختگی اور استقامت عطا فرما دے، یہ مال عطا فرمانے سے کہیں زیادہ بڑی نعمت. فقد اوتیہ خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور صرف عقل مند لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا تم منت میں سے نظر پیش کرتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اسے جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، اور اللہ تعالیٰ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ اچھا ہے. موٹیویشن کے لیے، دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے اور انہیں بھی خرچ کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپائے رکھو. دو الفاظ آتے ہیں نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو سرًا وعلانیہ، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ طور پر. تو اگر تم اعلانیہ بھی کر دیتے ہو اور صرف اس نیت سے کرتے ہو کہ لوگوں کے اندر موٹیویشن ہو، جذبہ پیدا اور وہ بھی اس راستے میں آگے بڑھیں، تو بہت اچھی بات ہے، کیا جا سکتا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے پوشیدہ رکھو، خاموشی سے چھپ کر، اپنا نام آنے دیے بغیر خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں چپ خاموشی کے ساتھ فقیروں کو دے دو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. صدقہ کرنے کے، خیرات کرنے کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے دونوں ذرائع ٹھیک ہیں، اعلانیہ بھی اور خفیہ طور پر بھی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ چھپ کر دو. اس سے ریاکاری کا اندیشہ نہیں رہے گا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے کرو گے. اللہ تو سارے جہان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ ضرورتوں سے احتیاجوں سے پاک ہے. تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اس کا فائدہ اصل میں تمہیں ہونے والا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ مال میں سے خرچ کرو گے، یوفا الیکم، وہ تمہیں وفا کیا جائے گا، تمہیں پورا پورا واپس لوٹایا جائے گا. یہ دنیا میں تمہیں محسوس ہو رہا ہے، یہ تمہارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تمہیں بتا رہے ہیں، تمہارے اکاؤنٹ مینیج کرنے والے لوگ تمہیں بتا رہے ہیں، تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اس کی کوئی واپسی تمہارے اکاؤنٹ بک میں نہیں ہے. اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے یوفا الیکم، اسے وفا کیا جائے گا. اور اللہ سے بڑا وفادار اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یعنی یہاں بات آ رہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے حقدار کون ہیں، اہم ترین. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے اپنی دنیا کمانے کے قابل نہیں رہے ہیں. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں اپنی دینی مصروفیات کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ یعنی ان کے پاس اتنے اوقات ان کے موجود نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اس میں سے وقت نکالیں اور پھر وہ دنیا کی جدوجہد کریں. وہ اپنے دین کی محنت میں لگے ہوئے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ناواقف آدمی ہے، جو جاہل آدمی ہے، وہ انہیں بڑا خوشحال سمجھتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے. آپ کو محسوس ہوتا ہوگا حضرت ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل، اور کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی کوئی کمی موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ فرمایا کہ وہ اصل میں وہ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی غیرت کی وجہ سے، اپنی حیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آج کتنا بڑا ہمارا طبقہ ایسا ہے جو مساجد کو سنبھالنے والے حضرات ہیں، جنہوں نے ساری زندگی دنیا کمانے کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت خاص طور پر میں اس میں مینشن کر رہا ہوں ان لوگوں کو کہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی لو پیڈ لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی دنیا کے لیے کوئی شے جمع نہیں کی تھی، اور ان کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں تو یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو بھی گوارا نہیں کرتے.
اور یہی معاملہ طلباء دین کا ہے، علماء دین کا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی یہ جو صدقات تم دیتے ہو نا اصحاب صفہ والوں کو، یہ مسجد میں بیٹھے ہیں سارے دن کام کرتے کچھ نہیں، اور تم ان کو کھانا بھجوا دیتے ہو، کبھی کپڑے بھجواتے ہو، کبھی کچھ بھجواتے ہو، کبھی کچھ بھجواتے ہو، یہ ان کا نا معاملہ بالکل روک دو، ان کو کچھ نہ دو۔ بڑا دین کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں، 4 دن بھوکے رہیں گے، خود ہی بھاگ جائیں گے معاذ اللہ۔ اور پھر اس کی وضاحت جو کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت۔ ایک صحابی ان اصحاب صفہ میں شامل تھے، وہیں رہتے تھے، سارا دن دین پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ان کا بھائی آ گیا، اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرا بھائی جو ہے نا بڑا نکما نکھٹو سا ہے، سارا دن یہاں بیٹھا رہتا ہے آپ کے پاس مسجد میں، کرتا کچھ بھی نہیں، اس کی فیملی کا بوجھ بھی مجھے اٹھانا پڑتا ہے، میں ڈبل محنت کرتا ہوں، میں پیسے کماتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی روٹی لاتا ہوں، اس کے گھر والوں کے لیے بھی لاتا ہوں، آپ ہی سے سمجھائیں کم کاج کرے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تجھے جو رزق دیتا ہے وہ اس شخص کے قرآن و حدیث پڑھنے کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ یہ یہاں اللہ کے دین کو پڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تجھے رزق عطا کر رہا ہے، تو اس کو روکنے چلا آیا۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو سفید پوش ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو راضی نہیں ہوتے، ان تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں خود ان تک پہنچنا ہے، ہمیں خود ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ہمیں انہیں کبھی اس لیول پر آنے نہیں دینا کہ وہ ہاتھ پھیلانا چاہیں۔ یہ غیرت مند لوگ ہیں، یہ حیا والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے دین کے علم بردار لوگ ہیں، اور یہ اللہ کے دین کی حیا اور غیرت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ فرمایا تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی ان پر خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال دن رات خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپے ہوئے بھی اور کھلے عام بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، اب یہ ذرا دیکھ لیجئے یہاں پر رک کر ایک بڑا طویل پیچ ہم نے پڑھا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ آج کتنے لوگ موجود ہیں کہتے ہیں جی سود کا الٹرنیٹ دے دو، سود کا الٹرنیٹ نظام کیا ہے وہ دے دیں۔ تو ایک لاجیکل جواب تو ہم ہمیشہ سے دیا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جماعت نے سپریم کورٹ میں اس پر کیس کیا ہوا، بہت سال بیت گئے، 12-14 سال تو مجھے سنتے ہوئے بیت گیا، اس کی پوری کاروائی بھی اب پبلش ہو کر آ گئی، اور اس کے اندر ہم سے سپریم کورٹ نے مانگا کہ سود کا آلٹرنیٹ نظام آپ کے پاس کوئی ہے، آپ ہمیں یہاں کے کیس لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے علماء سے تصدیق شدہ، پھر اکانومسٹ سے تصدیق شدہ پورے کا پورا نظام جو سود کا آلٹرنیٹ تھا وہ بنا کر سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہوا، اس کے بعد ہماری باری نہیں آئی، اس کے بعد ہمیں تاریخ ہی نہیں دی گئی، پورا نظام بنا کے جمع کرایا ہوا۔ لیکن یہاں ذرا سمجھ لیجئے گا کہ ایک نظام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، انفرادی سطح پر کم از کم ہم اس نظام کو اپنانے میں ہمارے پاس کوئی ہرڈل نہیں ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ اللہ نے یہاں سود کی حرمت سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، بتایا یہ ہے کہ اگر تم سود کے مخالفت کرنا چاہتے ہو اور سود چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر دیا کرو۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود، اور سود سے مراد کیا ہے؟ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز فقہا نے کی ہے کہ اپنے مال پر قرض دینا اور اس قرض کے اوپر پھر ایک طے شدہ ایک ڈیسائیڈڈ جو رقم ہے یا کوئی حصہ ہے وہ زیادہ وصول واپس کر لینا، یہ ہے اصل میں سود۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا، انتہائی شدید گناہ ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ ذہن میں رکھیں، عقیدے کے اعتبار سے بدترین گناہ شرک ہے، اور اعمال کے اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے، بدترین۔ قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سودی کی طرح کی شے ہے۔ دیکھیے دونوں طرح سے آپ مال کما سکتے ہیں،
ایک بڑی باریک لائن ہے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے درمیان میں کھینچ دی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ جو تجارت ہے، جو خرید و فروخت ہے، یہ ہم نے جائز قرار دے دی، اور وہ جو سود ہے اس کو ہم نے حرام کر دیا۔ ہاں اللہ سے تم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، یہاں کیا کرو گے، ایک کے پیچھے یعنی 0.1% سود لے دو گے، یا 10% سود لے دو گے، یا 5% سود لے دو گے، 2.5% سود لے لو گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس آ جاؤ اور میرے راستے میں انویسٹ کر دو اور مجھ سے 700% لے لو۔ دنیا والوں کے ساتھ یہ لین دین جائز نہیں ہے کسی صورت۔ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سودی کی طرح کی شے ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دے دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، اور پھر وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کا ہے جو وہ پہلے لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، جو اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہی وہ معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری ڈائریکشنز عطا فرمائی ہیں خطبہ حجۃ الوداع پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کے بعد سارے سود کو ختم کرتا ہوں، اور پیچھے جن کے سود کے معاہدے ہوئے تھے میں ان کو کالعدم قرار دیتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعلان فرمایا، 7 چچا کھڑے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت یعنی بڑی رقم سود کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جس کو قرض دیا ہوا ہے میں اس پر جتنا سود تھا وہ سارے کا سارا سود معاف کر، بغیر پوچھا ہی، حضرت عباس سے پوچھا نہیں اللہ کے نبی نے، اتنا اعتماد تھا کہ میں جو کہوں گا تو یہ عمل کریں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا سود معاف کر دیا، خود ہی اعلان کر دیا کہ میرے چچا نے جس کو قرضہ دیا اس پر جتنا سود ہے میں معاف کرتا ہوں۔ تو چونکہ آپ نے یہ اعلان فرمایا، میں ایک اعلان آپ کی حکم کی وجہ سے آپ کی اتباع میں بھی ایک اعلان کرتا ہوں، صرف سود نہیں، میں نے اپنا جو اصل تھی جو قرضہ دیا ہوا تھا وہ بھی سب کا سب معاف کر دی اللہ کی۔ اور یہ رقم آج کے حساب سے آپ دیکھیں تو کروڑوں اربوں روپے میں بنتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کو بھوکا مرنا چاہیے تھا، یہی ہوا۔ بلکہ ذہن میں رکھیے گا کہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی خلافت آئی ہے، اور اس کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی ہے۔ اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب سود کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کی نسلوں کے اندر بادشاہتیں عطا فرما دی۔ فرمایا ومن عادا، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے، یعنی اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو سود میں انوالو رکھے، وہی کام دوبارہ کرے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہاں، یمحق اللہ الربا میں بھی ربا کا لفظ ہے، ویربی الصدقات، تو یربی کے اندر بھی مادہ وہی ہے ربا کا۔ وہ جو سود تم دنیا والوں کے ساتھ کرو گے اس کو اللہ کم کر دے گا، وہ مٹا دے گا۔ وہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فیکٹری سے 2 ہو گئی، 2 سے 4 ہو گئی، 4 سے 10 ہو گئی، یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، کھوکھلا کام ہے، ایک دم وہ پوری کی پوری امپائر گرے گی اور زمین بوس ہو جائے گی۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھا دیتا ہے، صدقات کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے ان صدقات کے بدلے میں رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ واللہ لا يحب كل کفار ناثیم، اور اللہ ہر ناشکر اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہیں نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور سود میں سے جو باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے، تمہارے علم میں آنے سے پہلے اگر تم نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو اس میں سے جو کچھ باقی ہے سود میں سے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پورے قرآن مجید میں کسی اور گناہ کے لیے اتنے سخت الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی سود کو نہیں چھوڑتے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سے کوئی خالق سے جنگ کرنے لگے، مخلوق چاہے ساری مخلوق آپس میں مل بھی جائے، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور ایک کونے پر کھڑی ہو جائے، خالق سے جنگ کرنے لگے، تو کسی صورت ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، شکست اور ہزیمت ان کا مقدر ٹھہرے گی۔
آج ہم اپنے زوال کے اسباب پہ غور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، وہ فلاں حکمران ایسے آ گئے، اچھا امریکہ نے یہ کر دیا، برطانیہ نے یہ کر دیا، روس نے یہ کر، پتہ نہیں کیا کچھ ہم ساری باتیں کرتے ہیں۔ کبھی ذرا یہ بھی تو سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم اعلان سود لینے لگتی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کو خود سے دعوت دینے لگتی ہے۔ اس سے بڑا اعلان سود کیا ہوگا کہ اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر سب سے بڑا اور نمایاں اشتہار جو ہے وہ کسی بینک کے سود کا ہوتا ہے۔ اور اس سے اعلان سود کیا ہوگا کہ ہر چوک میں، ہر چوراہے میں ہم نے سود کے اڈے کھول کر رکھ دیے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ عذاب کیوں آتے ہیں، بلائیں کیوں آتی ہیں، وبائیں کیوں آتی ہیں۔ میں آج سوچ رہا تھا بیٹھا اس آیت کے حوالے سے، اور بڑی دلچسپ بات ذہن میں آئی، یعنی آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے پڑھا، اور میں یہ ماسک لینے لگا تھا تو میں نے سوچا کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ ماسک آپ اپنے منہ پر لگا لیں اور اس سے وہ کرونا جو ہے نا وہ آپ کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت سود سے تو بچ سکے گی، سود کا غبار ان کے اندر ضرور جائے گا۔ ہمیں اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر ماسک لگانے کی پرواہ تو بالکل ہے، اور ہاتھ دھونے کی پرواہ تو بالکل، جو سود کا غبار نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر جا رہا ہے اس کا کفارہ ادا کر کے اس سود والے نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی خواہش بھی ہمارے دلوں میں کبھی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی مجبوری ہے، جی ڈائریکٹلی تو نہیں لیتے، انڈائریکٹلی سود کہیں نہ کہیں سے شامل ہو کر آ جاتا ہے۔ سرکاری ملازم ہے، اب وہ سرکاری ملازم کی جو سیلری آ رہی ہے وہ ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ سود کے اکاؤنٹس میں سے دے رہی ہے، کیا کریں ہم؟ مجبوری۔ اس مجبوری کا ازالہ کیجئے، اور وہ ازالہ یہ ہے کہ اس باطل نظام کو جو اس سود کو پروموٹ کرنے والا ہے اس باطل نظام کو بدلنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کریں اللہ کے راستے۔ اس کے لیے بھی ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا سے تو اللہ ہمیں انشاءاللہ محفوظ فرما دیں گے، لیکن یہ سود جو ہے نا اس کے لیے کچھ مردان حر کو اٹھنا پڑے گا کہ سود والے نظام کو تہہ تہہ کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری صلاحیتوں کو اس میں قبول فرمائے۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہو، یعنی جس پر قرض ہے وہ تنگ دست ہے، غریب ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے چاہیے، یعنی جو قرض دینے والا ہے اسے چاہیے کہ اس کی خوشحالی تک، اس کی آسانی تک اسے مہلت دے دے۔ یہ اس کی کرٹسی ہے، یہ مہلت تو طے ہو چکی تھی پہلے کہ اس دن تک تم نے قرض واپس کرنا ہے، اس تاریخ تک تم نے قرض واپس کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو قرض دار ہے وہ بھی تنگ دست ہے، غریب ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا، تو قرض دینے والے کو چاہیے کہ اس پر رحم کرے، اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اس کے قرض کو، اس کے لیے اس کو مہلت دے دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر وہ پے نہیں کر سکتا تو تم معاف کر دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کو قرض دو ایک طے شدہ مدت تک، فَاكْتُبُوهُ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اچھا یہ بہت عام جملے ہیں، ایک شخص نے دوسرے شخص سے پیسے لیے، بھئی یہ کون سا کوئی بڑی رقم ہے، یہ کون سا کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہے، اب کوئی نہیں، آپس میں ہی ہے نا، ہمیں دوستی ہے نا جی، بھائی ہے نا جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اللہ کے حکم سے استثناء کسی کو نہیں، دو سگے بھائی بھی آپس میں قرض کا معاملہ طے کر رہے ہوں اور وہ بہت معمولی مقدار کا قرض ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم یہی ہے فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ بعد میں جب تم اسے لکھو گے نہیں، جب تم اسے ڈاکومنٹ نہیں کرو گے تو چونکہ اللہ کا حکم ٹوٹے گا، اس میں سے شر برآمد ہونے کے پورے امکانات موجود ہیں، اس لیے چاہے تھوڑا قرض کیوں نہ ہو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک کاتب اسے لکھے عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب کو بھی چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے اسے لکھنے سے، یعنی گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جسے اللہ نے جیسے سکھایا ہے، اللہ نے اسے اس کا علم عطا کیا، لہذا اس اعتبار سے وہ اس کو لکھ لے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے وہ جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بھی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر جس کے ذمے قرض ہے وہ ناسمجھ یا کمزور ہے،
اولا یستطیع ان یمل ہوا، یا اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ لکھوائے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ عدل کے ساتھ اسے لکھوا لیا کرے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو ان پر، فإن لم یکونا رجلین، اگر 2 مرد وہاں موجود نہ ہو، قرض کے یعنی قرض کو لکھنے کے وقت میں کاتب تو لکھ رہا ہے اور ایک قرض دینے والا اور ایک لینے والا موجود ہے، اس پر 2 گواہ بھی وہاں پر موجود ہونے چاہیے مردوں میں سے۔ فإن لم يكونا رجلين، اگر وہاں 2 مرد موجود نہیں ہیں، فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور 2 عورتیں اس پر گواہی دیں، اس لیے کہ ایک عورت کی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، عورت کی گواہی مرد سے آدھی ہے، لہذا اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم گواہوں میں پسند کرو، ان تضل احدہما، اس لیے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول بھی جائے، فتذکر احدہما الاخری، تو ایک دوسرے کو یاد کروا دیں، ولا یعبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی ان کو بلایا جائے، ولا تسعموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک مدت کے لیے اسے لکھ لیا کرو، قرض تھوڑا بھی ہے تو بھی اسے لکھو، اسے ڈاکیومنٹ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والا معاملہ ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، وادنی الا ترتابوا، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، الا ان تکون تجارتا حاضرہ، سوائے اس کے کہ فوری لین دین ہو۔ فوری لین دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیش میں ساری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، آپ نے کوئی شے خریدی ہے، فوراً اس کو پیسے ادا کر دیے، تو وہاں پر لکھنا ضروری نہیں ہے، تدیرونھا بینکم، تو تم آپس میں کر رہے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا اذا تبایعتم، اور جب بھی خرید و فروخت کرو گواہ بنا لیا کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تفعلوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فإنه فسوق بكم، تو یہ بے شک بہت بڑی نافرمانی ہے تم میں، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، ويعلمكم اللہ، اور یہ سب باتیں تمہیں اللہ سکھاتا ہے۔ یعنی کتنی اہم بات ہے کہ مسلمانوں کے باہمی جو تعلقات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی اور کنفیوژن کی بنیاد پر خراب نہ ہونے پائے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کچھ رہن رکھوانا ہے قبضے میں، دیکھ رہے کوئی شے گروی رکھوا دیا کرو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کر لے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اسے چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ امانت کو ادا کر دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، تو جس نے گواہی کو چھپا لیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ دل کا گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اب ہم جا رہے ہیں بالکل آخری آیات سورۃ البقرہ کی، اور بہت خوبصورت آیات۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آیت انسان کو لرزا دینے والی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم کوئی شے اپنے جو تمہارے اندر موجود ہے، جو تم نے کی ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپا لو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا تم سے ضرور حساب لے گا۔ اللہ سے چھپی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر کی بھی کوئی شے ہو چاہے ذرے کے برابر ہو، اللہ اسے لے آئے گا، چاہے چھپی ہوئی اور چاہے اعلانیہ ہے، اللہ اسے لے آئے گا۔ شر کی بھی کوئی شے ہے اور وہ ذرہ برابر ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے یا اعلانیہ ہے، اللہ قیامت والے دن سے تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا اس کی مغفرت کر دے گا، جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں کیٹیگریز میں سے پہلے والی میں شامل فرما لے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ اللہ کے عرش کے 2 خزانوں کی بات اب یہاں پر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات آخری، اور یہ ان کو کہا گیا ہے کہ عرش الہی کے 2 خزانے معراج کے سفر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفتاً عطا کیے گئے تھے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کے وقت میں سورۃ البقرہ کی ان آیات کو پڑھ لے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ تو ہم بھی رات میں اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کا معمول بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم یہ آیات دونوں جو ہیں یہ رات کے وقت میں تلاوت کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے۔ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
ایمان لائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ ہی، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام ایمان والے بھی اس کلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ کل آمن باللہ، اب یہ ایمانیات کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ سب یہ کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے مابین۔ پھر ذرا اس میں نوٹ فرما لیجیے گا، ہم نے تیسرے پارے کی پہلی آیت کیا پڑھی تھی؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ فضیلتیں ایک دوسرے پر ان کو حاصل ہیں، نبوت اور رسالت کے بنیادی درجے میں ان کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، ہم ان نبیوں کے درمیان، رسولوں کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا، ان ایمان والوں نے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، ہم آپ سے آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، ہم آپ سے آپ کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ وإلیک المصیر، اور ہمیں آپ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بہت بڑی رحمت اللہ کی، بہت بڑی رحمت۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر صحابہ والی اور انبیاء علیہ السلام والی پریشانیاں اور آزمائشیں ہم پر آنا شروع ہو جاتی تو ہم شاید ایک لمحہ بھی دین کے اندر استقامت کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر بھی، کسی نفس پر، کسی جان پر، کسی شخص پر اللہ وہ تکلیف نہیں ڈالتا، وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، وہ آزمائش نہیں ڈالتا، الا وسعها، لیکن اس کی وسعت کے برابر، اس کی صلاحیت کے مطابق۔ اگر اللہ نے آپ پر ایک آزمائش ڈالی اور ایک ذمہ داری ڈال دی تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اس پر پریشان ہونے اور گھبرانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس کے مطابق سمجھا ہے، تو اللہ نے آپ پر وہ ذمہ داری ڈال لی، یہ اللہ ہی کی جانب سے عائد کردہ ہے۔ اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں اس لیے ڈالا ہے کہ اللہ نے آپ کی وسعت کو اتنا سمجھا ہے۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے اس نیک عمل کا اجر ہے جو اس نے کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر اس برائی کا وبال بھی ہوگا جو اس نے کیا۔ اب یہاں سے وہ خوبصورت دعا شروع ہو رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، ہماری بھول چوک پر، ہماری خطا پر، ہماری نادانستہ غلطی پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کتنی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، کتنی خطائیں ہم سے روزانہ سرزد ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، یا اللہ ان پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے ان لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دیجئے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا، یا اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے بدلے میں ہماری مدد فرمائیے، ہمارا ساتھ دیجئے، ان کافروں پر ہمیں غلبہ عطا کرنے میں ہماری مدد فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد یہاں سے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی سنن دارمی شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ آل عمران فہو غنی، جس نے سورہ آل عمران پڑھی پس وہ غنی ہے، اللہ اسے غنی بنا دے گا، اللہ اسے بے نیاز بنا دے گا، اللہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس سورہ آل عمران کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھ لیں، بالکل پیٹرن اس کا سورۃ البقرہ کی طرح ہی ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا تھا، سورہ آل عمران کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے گا کہ سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہے، سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے۔ پھر یہ دونوں قرآن مجید کی طویل ترین صورتیں، سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر سورہ آل عمران کا ہے۔ اور یہ سمجھیے گا کہ یہ دونوں صورتیں اصل میں اس دعا کا جواب ہے جو ہم نے دعا مانگی تھی سورۃ الفاتحہ میں۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہا تھا ہمیں جن پر یا اللہ آپ غضبناک ہوئے یعنی یہود، ان کے راستے پہ نہ چلائیے گا، اور ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ بھی نہ چلائیے گا جو گمراہ ہو گئے، یعنی ان سے مراد نصارہ تھے، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا۔ پہلے یہودیوں کا ذکر آیا کہ ہاں یا اللہ ہم ان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، دعا مانگی، اللہ نے قرآن مجید کی طویل ترین صورت نازل فرمائی، اس میں یہود کا تذکرہ کیا، ان کے سارے معاملات، ان کے سارے کرتوتوں کا ذکر
کیا اور پھر اللہ نے یعنی ہمارے لیے ہدایت کا سامان کر دیا تاکہ ہم یہود کی پیروی اور اتباع سے بچ سکیں. اور پھر ہم نے کہا تھا وَلَضَّالِّينَ، اس ضالین کا جواب آیا ہے سورہ آل عمران میں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طویل ترین ذکر کیا ہے نصارہ کا اور ہمیں سمجھا دیا کہ ان کی اتباع سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں بنیادی طور پر سورۃ الفاتحہ کی اس آخری آیت کے جواب کے طور پر مصحف میں آپ کو نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہر شے کا قائم رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدی، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جس سے پہلے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی. من قبل هدى للناس، جو اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اسی اللہ نے فرقان نازل فرمائی. یہاں فرقان سے مراد قرآن مجید ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ جس سے زمین و آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری صورت گری کرتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے. وہاں کون ہے؟ وہاں کوئی جا سکتا ہے؟ وہاں کسی کی رسائی موجود ہے؟ وہاں جا کر کوئی شکلوں میں تبدیلیاں کر سکتا ہے؟ کسی کے لیے ممکن نہیں. وہ اللہ ہی ہے جو ان ماؤں کے رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیات مضبوط آیات موجود. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل یعنی بنیاد ہیں. واخر متشابہات، اور کچھ دوسریاں جو متشابہات ہیں یعنی ہمارے لیے وہ غیر واضح ہیں. اللہ کے سامنے تو ان کا مطلب واضح تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بارے میں جانتے تھے. ہمارے سامنے وہ غیر واضح آیات ہیں، ہمارے لیے وہ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ موجود ہے، جو خود گمراہی کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں اور ان کے اندر سے اپنی مرضی کے مطالب نکالتے ہیں، مفاہیم نکالتے ہیں اور پھر ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، ان کے فتنہ تلاش کرنے کے لیے. وابتغاء تاویلہ، اور ان کی حقیقت کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اللہ کے سوا ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے رسوخ فی العلم عطا کیا ہو، جو علم میں پختگی رکھنے والے ہوں، حالانکہ یہ علم میں پختہ ہیں، اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں. یقولون، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے. ان متشابہات کی تعویلات میں نہیں پڑتے، اس پر ایمان لے آتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ. اور اس کے بعد وہ خوبصورت دعا ہے قرآن مجید کی، وہ لوگ جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہے، جنہیں اللہ ہدایت عطا فرما دے، جو طلباء دین ہوں، جو علماء دین ہوں، ان کے لیے دعا بہت اہم ہے، بہت اہم. اللہ نے ہمیں اس راستے پہ لگا تو دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا تو دیا ہے، لیکن کہیں بھی ہم اسی وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا والی کیٹیگری میں فال نہ کر جائیں. اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا. ہم ٹریک پر چڑھ تو گئے ہیں لیکن کہیں کسی جگہ پر کسی پگڈنڈی پر نہ نکل جائیں، کہیں آؤٹ آف ٹریک نہ ہو جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے. انك انت الوهاب، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا يخلف الميعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا، لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے سامنے ان کے کوئی کام نہیں آنے والے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے. كَدَابِ آلِ فرعون، جیسے آل فرعون کی روش تھی. فرعون ایک اصل میں ٹائٹل کا نام تھا، فرعون کوئی ایک شخص نہیں تھا، یہ ایک ٹائٹل تھا. جیسے قیصر و کسریٰ آپ دیکھتے ہیں، یہ قیصر و کسریٰ بنیادی طور پر یہ ایک شخص نہیں تھے بلکہ قیصر ٹائٹل ہوا کرتا تھا شہنشاہ روم کا. اس طرح کسریٰ ایک ٹائٹل تھا، قیصر ایک ٹائٹل، فرعون ایک ٹائٹل تھا. یہ باقاعدہ فرائنہ کی ایک پوری لسٹ ہے
جو بھی شخص وہاں مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس دور میں اسے فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، ٹائٹل دیا جاتا تھا. کداب آل فرعون، جیسے آل فرعون کی روش تھی. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والوں کی بھی، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کل للذین کفروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو آپس میں ٹکرائیں. یہ دو جماعتوں سے یہاں مراد غزوہ بدر ہے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں. وأخرى کافرہ، اور دوسری جماعت جو کافر تھی وہ طاغوت کے راستے میں لڑ رہی تھی. اور اس میں بہت بڑا سبق میرے اور آپ کے لیے موجود ہے کہ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا میں دو ہی گروہ موجود ہیں. There is no gray areas left. ہم کس میں شامل ہیں؟ ہم بلیک اینڈ وائٹ میں سے کس گروہ میں ہیں؟ ہم حزب اللہ میں ہیں یا حزب الطاغوت میں؟ ہم اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے والے ہیں یا ہم اس طاغوتی نظام کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکے ہیں؟ ہمیں اس نظام سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم اس میں بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اس نظام کو تبدیل کرنے کی، اس باطل اور طاغوتی نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. یہ آج میرے اور آپ کے سامنے کوسچن مارک ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے 2 گنا زیادہ. واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت سے مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس بدر کے معرکے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قلبی بصیرت عطا فرمائی ہے. ان کے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عبرتوں کے نشان رکھے. اس کے بعد بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ بریک کریں گے اور بریک کے فوراً بعد ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو آیت نمبر 14 سے سورہ آل عمران کے ہم آغاز کریں گے. بہت خوبصورت آیات ہیں اور بہت حکمتیں ان آیات میں پوشیدہ ہیں. تو انشاءاللہ ان قریب ہم بریک کے فوراً بعد ان کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.